قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے کو ڈھال کیوں کہا، یعنی جنۃ ڈھال کہا ہے۔ ڈھال کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ ڈھال تو میدان جنگ کے اندر دشمن کے دفاع کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ایک لوہے کے تھال نما ایک چیز ہوتی ہے جو انسان کے ایک ہاتھ میں ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، اور اس سے وہ دشمن کا وار جب تلوار سے کرتا ہے تو اس ڈھال سے روکتا ہے۔ اگر دشمن نیزے سے وار کرتا ہے تو وہ ڈھال سے روکتا ہے۔ اگر دشمن تلوار سے، نیزے سے، خنجر سے، تیر سے، جس چیز سے بھی وار کرتا ہے وہ ڈھال سے روکتا ہے۔ ڈھال تو وہاں استعمال ہوتی ہے یعنی دشمن کے وار کے دفاع کے لیے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فتح خیبر کے موقع پر انہوں نے دروازے کو ایک ڈھال بنا لیا تھا۔ پھر روزے کو ڈھال کیوں کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ روزہ کس چیز کے دفاع کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے روزے کو ڈھال کہا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب روزے دار کے ساتھ کوئی گالی سے پیش آئے، اسے کوئی گالی دے اور اس کے ساتھ کوئی جھگڑا فساد کرے تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ اسے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، اور حدیث پاک میں آتا ہے 2 دفعہ دہرائے، 2 بار کہے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ اب جب یہ 2 دفعہ کہے گا روزے دار ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے زبان کی جو گالی کی تاثیر ہے، جو اس کی گالی کے اثرات ہیں، اس کی گالی اور دشمن کے جھگڑا اور فساد کے جو اثرات ہیں اس سے محفوظ ہو جائے گا، یعنی روزہ اس سے محفوظ کر لے گا جب 2 دفعہ کہے گا کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ اب یہاں میں ایک بات کروں کہ جہاں جنگ کے اندر وہ ایک ڈھال دشمن کے تلوار اور نیزے کے وار کے لیے دفاع بنتی ہے اور دفاع کا کریکٹر اور کردار ادا کرتی ہے، تو یہاں روزہ بھی ایک زبان کے وار سے دفاع بنتا ہے۔ زبان کی تاثیر تلوار اور نیزے سے کہیں زیادہ ہے۔ ارشاد و صرف کے اندر ایک شعر موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تیر اور نیزے کا زخم تو مٹ سکتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں مٹ سکتا۔ یعنی دوسری وجہ کیا بیان کی کہ روزے کو جنت ڈھال کیوں کہا؟ الصیام جنت، روزہ ڈھال ہے۔ وہ اس لیے کہ جب انسان کے اندر ایک گناہ کا ارتکاب اور گناہ کا محرک پیدا ہو جائے، محرک آ جائے، کیونکہ انسان 11 مہینے تو ایک ایسا آزاد رہتا ہے، شیطان بھی اس میں آزاد رہتا ہے اور نفس کا اس پر وار ہوتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں دل و دماغ پر۔ اگر اس کے دل و دماغ کے اندر وہ گناہ کا خیال آتا ہے، وہ گناہ کا محرک پیدا ہوتا ہے، جب وہ محرک پیدا ہو وہ ارتکاب، گناہ کے ارتکاب سے روزہ بچا لیتا ہے، اس لیے روزے کو ڈھال کہا ہے۔ اور تیسری وجہ کیا ہے روزے کو ڈھال کیوں کہا؟ الصیام جنت، کے روزہ ڈھال ہے۔ روزہ روزے دار کی بخشش کروا لیتا ہے، مغفرت کروا لیتا ہے، اس لیے جہنم سے اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، اس لیے روزے کو ڈھال کہا ہے۔ اور چوتھی وجہ کیا ہے؟ کو نفس کے شر سے روزہ محفوظ کر لیتا ہے، بدن کے شر سے محفوظ کر لیتا ہے، اس کو بدن کو گناہ سے محفوظ کر لیتا ہے، اس کی زبان کو گناہ سے محفوظ کر لیتا ہے۔ کہ روزے میں کیا ہوتا ہے، انسان ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو وہ ان چیزوں میں روزہ مشغول رکھتا ہے اور گناہ سے اس کی زبان کو محفوظ رکھتا ہے، اس کے بدن کو محفوظ رکھتا ہے، اس لیے روزہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، اس لیے الصیام جنۃ، اور روزے کو ڈھال کہا ہے۔ کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔